السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ 4 جولائی ہے جناب آج، اور مزے مزے کی خبریں ہیں۔ اور آج تو سر جی بڑی لڑائی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، ٹھیک ٹھاک لڑائی ہوئی ہے۔ آج ایک کیس لگا ہوا تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس، تحریک انصاف کے، پی ٹی آئی کے، کہ جناب جو آپ نے الیکشن ٹرائیبیونل لاہور ہائی کورٹ نے بنائے تھے اس کو الیکشن کمیشن نے چیلنج کیا ہوا تھا۔ الیکشن کمیشن نے چیلنج کیا تھا کہ جناب یہ اختیار ہمارا ہے، الیکشن ٹرائیبیونل ہم نے بنانے ہیں، لاہور ہائی کورٹ نے کے چیف جسٹس نے زیادتی کی ہے، وہ یہ ٹرائیبیونل بنا ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو چیلنج کس نے کیا؟ الیکشن کمیشن نے۔ الیکشن کمیشن پٹیشنر تھا کہ جناب میرا ساڈا حق ایتھے رکھ، یہ ہمارا حق ہے، ہمیں دیا جائے۔ تو جو ہی وہ کیس آج لگا، کافی دنوں سے لگ رہا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، جو ہی وہ کیس لگا تو جو تحریک انصاف کے وکیل ہیں نیاز اللہ نیازی، ہیں جی نیاز اللہ نیازی، اس نے کہا جی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ سے ہم یہ کیس نہیں سنوانا چاہتے۔ اس نے کہا ہے، اس نے کہا ہمارا کیس ٹرانسفر کیا جائے، ہم آپ سے نہیں سنوانا چاہتے۔ قاضی فائز عیسیٰ بھی یکدم گرم ہو گئے۔ اس نے کہا آپ کو تمیز نہیں ہے کہ یہ اعتراض آپ پہلے کر سکتے تھے، آج تو ہم فیصلہ کرنے والے ہیں اور آپ یہ اعتراض اس وقت لے آئے ہیں، اور جب آپ پارٹی بن رہے تھے، آپ خود پارٹی بن رہے تھے شوکت بسرا کے وکیل بن کے، تو آپ نے اس وقت تو نہیں اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا جی اس وقت ہم اعتراض کر نہیں سکتے تھے، ہم پارٹی نہیں تھے، اب ہم پارٹی بن گئے ہیں تو ہون تسی پرے ہو جاؤ، پرے ہو جاؤ، ہم آپ سے کیس سنوانا ہی نہیں چاہتے۔ ہمارا کوئی تحریک انصاف کا کیس قاضی فائز عیسیٰ نہ سنے، یہ ایک فیصلہ آ چکا تھا عطا بندیال جب چیف جسٹس تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس فیصلے کی جو ہے نا وہ خلاف ورزی کی ہے، اور آپ سارے ہمارے کیس سن رہے ہیں، بلہ ہم سے چھین لیا ہے، انٹر پارٹی کورٹ فلانا یہ وہ، انہوں نے سر جی آج بڑی سنائی ہیں، اور آگے سے قاضی فائز عیسیٰ نے بھی سنائی ہے۔ اس نے کہا جی میں آپ کا لائسنس معطل کرواتا ہوں پنجاب بار کونسل، پاکستان بار کونسل کو کہہ کے۔ انہوں نے کہا جی جو مرضی کرو، آپ ہمارے کیس سے علیحدہ ہو جائیں۔ دیکھیں اتنی جرت ہے اس وکیل میں، یا پی ٹی آئی کے لوگ اتنے وہ ہو گئے ہیں کہ وہ سسٹم کو چلنے نہیں دے رہے، اور دھڑلے سے، غنڈہ گردی سے اور لمبی چوڑی باتوں سے وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جناب پھر جب طے میں ہوئی، تھوڑی سی ادھر آئیں بائیں شائیں کر کے، تو پھر چیف جسٹس نے بھی درمیانہ رستہ نکالا، اور بجائے یہ کہ الیکشن کمیشن کے حق میں فیصلہ ہوتا اور سٹے جاری ہوتا اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل ہو جاتا اور ختم ہو جاتا اور الیکشن ٹریبیونل کا حق اس کو دیا جاتا، تو اس نے درمیانہ رستہ یہ نکالا ہے قاضی فائز عیسیٰ نے کہ جاؤ بھائی آپس سے صلح کر لو۔ الیکشن کمیشن کو اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو کہا ہے کہ جاؤ تم صلح کر لو، بھائی صلح کر لو، جاؤ، ہمارے پاس کیا لینے آئے ہو۔ دیکھا یہ ہوتا ہے جناب علی، یہ ان کا پریشر ہے جس کی وجہ سے یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب مکمل طور پہ پریشر میں آئے ہیں۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ دائیں ان کے عطر من اللہ بیٹھا ہے، بائیں جناب منیب اختر بیٹھا ہے، وہ پہلے ہی پریشر میں آئے ہوئے ہیں۔ وہ جو یہ مخصوص نشستوں والا کیس ہے اس میں بھی عطر من اللہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پریشر میں آئے ہوئے ہیں۔ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی وہ ایسے کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار ہون کی کریے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو اس صورتحال میں آج جو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ انہوں نے کہا جی فیصلہ ہم واپس کرتے ہیں، اور جاؤ صلح کرو، آپس میں طے کرو کہ کس کو بنانا ہے کس کو نہیں بنانا۔ یہ فیصلہ نہیں کیا کہ یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، بنتا تو یہ تھا نا قاضی صاحب، فیصلہ تو یہ بنتا تھا کہ الیکشن کمیشن الیکشن کروا رہا ہے، الیکشن ٹرائیبیونل بھی وہی بنا رہا ہے، اس کا حق بنتا تھا نا۔ تو لیکن یہ آج قاضی فائز عیسیٰ نے درمیانی رستہ نکالا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ بزدلانہ رستہ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اتنی سماعتوں کے بعد آپ نے کہا جاؤ بھائی، جس طرح عام دو بندوں کی لڑائی ہو تو کہتے جا بھائی بارو صلح کر کے آؤ۔ بھائی آپ فیصلہ کریں، آپ فیصلہ کریں کہ یہ
چیف جسٹس سے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ غلط تھا. اب آئیں جی دوسری طرف آئیں. پنجاب میں پی ٹی آئی نے ایم این اے اور ایم پی اے کی کتنی سیٹیں چیلنج کی ہوئی ہیں؟ 176. جی 176. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طریقے سے یہاں آج لاہور ہائی کورٹ کو ایک قسم کی اس کو الیکشن کمیشن کو شکست ہوئی ہے اور قاضی فائز عیسیٰ نے کھلا فیصلہ نہیں کیا. یہ 176 سیٹوں پہ جب فیصلے آئیں گے نا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ نہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ رہیں گی اور نہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہیں گے. 176 سیٹیں جی تقریباً ساری کی ساری آپ کہہ لیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم ساری سیٹوں پہ جیتے ہوئے ہیں شوکت بسرا وغیرہ. تو یہ بہت بڑا بھونچال آ جائے گا اور مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ 3 مہینے میں یہ فیصلہ آ جانا چاہیے. 3 مہینے میں یہ فیصلہ آ جائے گا الیکشن کمیشن کا. اور الیکشن کمیشن نے پنجاب کے ایک سارے کے سارے پنجاب میں ہی چیلنج کیے گئے. یہ سب نون سندھ میں کوئی چیلنج نہیں کیا گیا, کے پی کے میں کوئی چیلنج نہیں کیا, بلوچستان میں کوئی چیلنج نہیں کیا گیا. یہ ساری پنجاب کی 176 سیٹیں ہیں. اور اگر 176 سیٹیں یہ گڑبڑ ہو جاتی ہیں, آپ بتائیں خالی 76 بھی ہو جاتی ہیں یا اوپر والی 100 ہو جاتی ہیں, تو پھر نہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ رہیں گی اور نہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہیں گے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ عدلیہ کا سارا جھکاؤ کدھر ہے, ساری عدلیہ کا. قاضی فائز عیسیٰ نے اکیلے میں کیا کر لینا ہے بھائی؟ قاضی فائز عیسیٰ ویسے بھی وہ تو ہوں گے ہی نہیں, آپ کو پتہ ہے نا. قاضی فائز عیسیٰ تو 7 ستمبر کو یا 11 ستمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں. ہاں جی وہ ختم, اس کی کہانی ختم. اس نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ صورتحال ہے. اس صورتحال میں آپ دیکھیں کہ یہ اونٹ جو ہے کس کروٹ بیٹھے گا. تو مجھے تو یہ خطرہ لگ رہا ہے. میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ یہ جناب پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کی حکومت اور شہباز کی حکومت مرکز میں نہیں رہے گی. اس میں اپنے پرائے سارے لوگ شامل ہیں. اور نواز شریف صاحب کی سیٹ کو بھی چیلنج کیا گیا ہے. ایک نواز شریف صاحب کا وزیر اعظم نہ بننے کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ساری سیٹیں تو چیلنج کی گئی ہیں. اب کچھ بھی رزلٹ آ سکتا ہے نا, جب عدالت میں ہو تو کچھ بھی آ سکتا ہے. اور انہوں نے کوئی چیلنج نہیں کیا. یہ بھی آپ کو بتا دینا, مسلم لیگ نون نے کوئی چیلنج نہیں کیا کہیں بھی. جو بھی پی ٹی آئی کے جیتے ہیں نا, اے شریف لوگ نے بیچارے, یہ شریف کہتے ہیں اسی بڑے شریف ہیں جی. عمران خان نے ساڑھے پکھے لائے نے, اسی انہوں نے کہا تو 2 اے سی لا لے. اسی شریف ہاں. بس ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. ٹھیک ہے نا. ہمت ہونی چاہیے نا, ہمت ہونی چاہیے. ان میں وہ ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کر سکیں. میں آپ کو اکثر کہتا ہوں شہباز شریف کو کسی چیز کے خلاف ایکشن کا کہہ بھی دے نا تو ٹی وی پہ وہ آدھا گھنٹہ چلے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, پولیس آ گئی فلانا. شہباز کہتا ہے بند کرو, یہ آپریشن بند کر دو. انہوں نے کہا جی تسی آپ کے ایسی, ہاں میں کہ ایسی لیکن بند کر دو, ہوں میڈیا تے آ گیا. یہ اس کے لیے دلیری چاہیے بھائی. وہ دلیری نہیں ہے سر جی, وہ دلیری نہیں ہے. میں آپ کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. تو یہ جو ٹرائیبیونل میں پٹیشنیں دائر ہیں نا, یہ خطرناک ہے اور اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور باقی تسی آپ ہی سیانے ہو. شاکر تو آپ سیانا ہے, ساڈا حال نہ پوچھ ساڈے بوتھے دیکھ. اور یہ تھوڑا سا آگے جو ہمیشہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوتا ہوں, وہ جو کیس چل رہے ہیں گروپ لائف انشورنس کے, اس میں شامل ہونا ہے آپ نے, تو آپ فوری طور پہ اس میں شامل ہوں. شناختی کارڈ, ریٹائرمنٹ لیٹر بھیجیں. اور وہ چاہے اوورسیز میں آپ بیٹھے ہیں, پرانے ہیں, نئے ہیں, پاکستان میں بیٹھے ہیں, کہیں بھی ہیں, یہ کیس آپ لازمی دائر کریں. اس کے لیے بھی 16 ستمبر کی ڈیٹ فکس ہو چکی ہے انشاءاللہ. اسلام آباد ہائی کورٹ میں, پنجاب میں بھی ہو جائے گی.
تو یہ ویڈیو بھی دیکھیں ساتھ۔ جی السلام علیکم میرے پیارے دوستو، بھائیو، عزیزو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آپ کو پتہ ہے آج کل ہم سب سے زیادہ جو ہماری توجہ ہے وہ گروپ لائف انشورنس کے اوپر لگی ہوئی ہے، اور اس کو ہم کامیاب کرانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ان ملازمین کا اپنا حق ہے جو ان کو ملنا چاہیے۔ جب یہی پہلی دفعہ میں نے یہ کیس منظور کروایا نا، تو وہ جج صاحب کہنے لگے یار یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی یہ سر ظلم کی انتہا ہے کہ اپنے یہ پیسے زندگی میں نہیں ملتے، اس کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ قانون یہی ہے نا کہ سروس کے دوران اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کو یہ گروپ انشورنس کے پیسے ملتے ہیں، نہیں تو نہیں ملتے۔ بھئی پیسے ہمارے اپنے ہیں، آپ ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ دیں۔ تو الحمدللہ KPK میں بھی ہم یہ کیس جیت گئے ہیں، اور ہم جو ہے وہ بلوچستان میں بھی جیت گئے ہیں۔ سندھ نے بھی گول مول سا جواب دیا ہے، سندھ میں بھی۔ لیکن جو لوگ ابھی رہتے ہیں نا کیس کرنے کے لیے، ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ادھر جو اسلام آباد میں تو انشاءاللہ 16 تاریخ فکس ہو گئی ہے، 16 سپٹمبر، اور لاہور کی بھی ہونے والی ہے۔ تو سندھ کے بھی جو لوگ ہیں خاص طور پہ، وہ بھی اپنے طور پہ جن کو نہیں مل رہا وہ ہمیں سے رابطہ کریں، ہم ان کا انشاءاللہ کیس کرتے ہیں۔ تو یہ جو لمبا انتظار تھا، 4 سال کے بعد یہ کیس لگا ہے، تو اب دوبارہ جو ہے وہ کیس فوری طور پہ لگے گا۔ جو لوگ انتظار میں ان کو کیس کرنا پڑے گا۔ جب تک قانون نہیں بنتا سب کو ایک ایک کو ریٹ پٹیشن فائل کرنی پڑے گی۔ جب قانون بن جاتا ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ یہ میں بار بار اپنی ویڈیو میں آپ سب لوگوں کو بتاتا ہوں، اس لیے آپ اس انتظار میں نہ رہیں کہ جب ان کو ملیں گے تو ہم کریں گے۔ بھئی ہم KPK میں ان کو مل رہے ہیں، بلوچستان میں مل رہے ہیں، آپ وہاں کے اپنے دوستوں کو فون کر کے کنفرم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو گروپ لائف انشورنس ہے یہ آپ کے اپنے پیسے ہیں، یہ آپ کو ملیں گے۔ اس کے لیے ہمیں قانون کے دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا، اور آپ منصف لا چیمبر سے رابطہ قائم کریں۔ میرے رابطے کے لیے 030047255752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، یہاں میرے ساتھ آپ رابطہ قائم کریں انشاءاللہ تعالی، تو آپ کو ہم یہ پیسے لے کے دیں گے۔ یہ ہم بزرگوں کے ساتھ ہیں، ہم بزرگوں کے ساتھ بطور وکیل نہیں، بطور انسان بھی ان کے ساتھ ہے، ٹھیک؟ ان کو کیا مصیبت ہے کہ جناب اپنے پیسے یہ ہمیں نہیں دے رہے، اپنے پیسے ہمیں یہ نہیں دے رہے، تو ہم انشاءاللہ لڑائی جھگڑا کر کے یہ پیسے لیں گے، ٹھیک ہے؟